السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے سینئر قانوندان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حامد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج ایک اہم فیصلہ اور اہم فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ بالآخر اس کی تفصیل سامنے آ گئی۔ بہت سے معاملات ہیں، 150 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ انسانیت، مذہب، تہذیب اور اقدار سے بالا تر ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اس فیصلے کے بعد۔ لیکن نظامی صاحب، جو آرٹیکل یا جو کلاس 66 ہے، آرٹیکل تو نہیں، اس کی شق فیصلے کی جو 66 ہے، اور یہ کہتی ہے کہ عدالت ہدایات دیتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ پرویز مشرف اگر فوت ہو جائیں تو اس کے بعد ان کی لاش کو ڈی چوک لایا جائے اور وہاں 3 دن کے لیے لٹکایا جائے۔ اس پہ تمام لوگ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کو ایک طرح سے انسانیت سوز روایات کے خلاف، انسانی اقدار کے خلاف شک گردانا جا رہا ہے۔ ایسی زبان کیوں استعمال کرنی پڑی عدالت کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ زبان کے علاوہ آیا یہ قانونی طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک جج کا بائی دا وے جی فیصلہ، باقی ایک جج نے تو اس سے نظر اکبر صاحب نے ڈس ایگری کیا ہے، شاہد کریم نے اس کلاس سے بھی ڈس ایگری کیا ہے، لیکن یہ جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ ہے۔ حامد خان صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ لاش گھسیٹی جائے گی، پھر یہ کہ جتنی دفعہ جرم ہے اتنی پھانسیاں دی جائیں گی، دوئم یہ آیا ہمارے قانون اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، یہ اس سے کوئی ماورا چیز جج صاحب نے کہہ دی ہے؟ اور اس کو جس طرح آصف غفور صاحب نے بھی کہا کہ ذاتی عناد کی بنیاد پہ ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ ذاتی جھگڑا تو کوئی میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ آخر کیوں اس قسم کی زبان اختیار کی گئی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ باقی تو ساری ججمنٹ جو ہے وہ جیسے قانون کے مطابق یا واقعات کے مطابق انہوں نے دی ہے۔ یہاں تک فیصلہ کرنا بھی ان کی آپشن تھی کہ آیا سزائے موت دی جائے گلٹی ہونے پر یا عمر قید کی سزا دی جائے، وہ عدالت کی صوابدید ہوتی ہے۔ میرے نزدیک جو اس سے ذرا آگے گئے ہیں وہ غیر ضروری تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں کہ جی اگر وہ فوت بھی ہو جائیں تو ان کی لاش کے ساتھ کوئی بےحرمتی کی جائے یا کسی طرح بھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری تھا۔ مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کر، اس لیے کہ ہمارے کسی بھی قانون میں اس قسم کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سزائیں بڑی واضح طور پر پاکستان پینل کوڈ میں دی ہوئی ہیں کہ یہ سزائیں ہوں گی، ان میں سزائے موت ہے، اس میں پھانسی کی سزا ہے، لیکن اس میں کہیں پر فوت ہونے کے بعد اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور سزا اس کو نہیں دی جا سکتی تو اس حالت میں یا اس کی فوتیدگی کے بعد کسی قسم کی سزا دینے کا کوئی گنجائش جو ہے ہمارے قانون میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ذرا تھوڑا سا جذبات میں بہہ گیا لگتا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی۔ باقی جو فیصلہ ہے اس میں تو وہ فیصلے کی ریزنز دی ہوئی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ دیکھیں نا، جذبات میں تو آدمی کورٹ کے اندر بہہ جاتا ہے۔ یہ تو ایک تحریر ہے جو انہوں نے سوچ سمجھ کے لکھی ہے۔ اس سے ایک تو جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کل میٹنگ کی، جو کور کمیٹی کی، اور کہا کہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور میں اس سلسلے میں رول ادا کروں گا۔ آج اس کے بعد یہ آ گیا ہے، اس پہ بڑا آرمی کا بھی فطری طور پہ بڑا سویر ریئیکشن آیا ہے، بلکہ آصف غفور نے بھی کہا کہ ہم اپنی بڑی ریسٹرینٹ بات کی انہوں نے کہ ہم اپنے وقار کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم ہمارے لیے ملک پہلے ہے، لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ بیرونی ایجنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں، مطلب جو ان کا لب لباب ہے۔ تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیرونی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف؟
یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی چیز بھی بعید نہیں ہوتی آج کے دور میں، لیکن ایک ججمنٹ کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے. ایک ٹرائل تھا جو اس قانون اور آئین کے مطابق ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے. اسٹرکٹلی قانون کے مطابق قانون سے تھوڑا سا تجاوز کرتی ہیں تو وہ پھر اپیلٹ کورٹس آ کے اس کو درست کر دیتی ہیں. تو آپ یہ کیجئے گا، اپیل کروائیں اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے لے لیں. سپریم کورٹ اگر کوئی حکم ہوگا قانونی تو وہ ٹھیک کر دے گی. حمید خان صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں لیگل فریٹرنٹی، اعتزاز حسن اور بہت سارے جو جید وکلاء ہیں، بعض مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بھی اس جو یہ پرٹیکولر فیصلے میں حصہ ہے اس کی تائید نہیں کی بلکہ مذمت کی ہے. لیکن انور منصور خان صاحب نے یہ کہا، جو اٹارنی جنرل ہیں، کہ اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو متعلقہ جج جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس فیصلے کے حوالے سے. دوسرے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ کوئی عجیب قسم کی متضاد سی چیز بن گئی ہے کہ جب یہ کیس اپیل سٹیج پہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور میرے خیال سے اٹس اے گڈ کیس، جس طرح کے اس میں لوپ ہولز آ گئے کہ شاید میرا خیال ہے کہ شاید اس کو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے سیٹ اسائڈ بھی کر دے. لیکن کیا آیا پروسیکیوشن اور ڈیفنس اس کا مطلب ہے ایک ہی پیج پہ ہیں یا ہوں گے اس ٹرائل میں؟ تو ایک عجیب مضحکہ خیز صورت حال پیدا ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فروغ نسیم وزیر قانون ہیں وہ مشرف صاحب کے وکیل تھے، انور منصور غالباً ان کے لا منسٹر رہے ہیں، ساری ٹیم جو ہے وہ مشرف کی یہاں موجود ہے، وکیل رہے ہیں. تو یہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پہ ریفرنس دائر ہو سکے گا اس حوالے سے؟ اور دوسری یہی بات کہ اٹارنی جنرل کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ میں پہلے اٹارنی جنرل کے رول پہ بات کروں گا. انہوں نے جو پچھلے 2-3 دن سے ان کے بیانات آئے ہیں نہایت ہی افسوسناک ہیں. وہ قانون کو تجاوز کر رہے ہیں، آئین کو تجاوز کر رہے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک فیصلے کے خلاف بیان دینا جو فیصلہ گورنمنٹ کی پروسیکیوشن کی بنیاد پر ہوا، کیونکہ لا بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہی کمپلینٹ پر ہوا کرتا ہے اور اسی کی کمپلینٹ پر ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، چاہے ایک پارٹی اس کی میجورٹی رکھتی ہو چاہے دوسری رکھتی ہو، وہ ایز اے ادارہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے جس نے کمپلینٹ کی تھی، جس کے نتیجے میں اس پر ایویڈنس وغیرہ آنے کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اس لیے اٹارنی جنرل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فیصلہ ناپسند ہے، اس لیے اس کا کام تو مکمل ہو چکا ہے. انہوں نے جو پروسیکیوشن کرنی تھی کر لی ہے. اب اس سے آگے بیانات دینا، پھر اٹارنی جنرل پریس کانفرنس سے ایڈریس کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ عجیب سی بات ہے. یہ میرے نزدیک تو وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کر رہا ہے اس قسم کی باتیں کر کے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو آج جس کا بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی غیر ضروری ہے. اس کو زیادہ زیادہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس بات پر تحفظات ہیں، جو میرے بھی تحفظات ہیں اور بھی کسی وکیل کے تحفظات ہو سکتے ہیں، کہ آپ ایکسیڈ کر گئے ہیں تھوڑے سے پنشمنٹ، ایک پنشمنٹ میں جس میں آپ نے یہ باتیں لکھ دی ہیں جو ہمیں قانون میں نہیں مل رہی. تو آپ اس میں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اتنی زیادہ ہمدردی ہے مشرف سے، آپ ان کے وکیل ہیں، تو آپ اٹارنی جنرل کے طور پر ریزائن کریں، کیونکہ آپ کا جو ایز اٹارنی جنرل فنکشن ہے وہ اس قسم کے کیس میں پروسیکیوٹر کا ہے، ڈیفینڈر کا نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، آپ کی ہمدردیاں جو ہے وہ ایکیوز کے ساتھ ہے یا آپ کنوکٹ کے ساتھ ہے، جس کو کنوکٹ کرنے بنانے میں آپ کا بھی ایک ہاتھ ہے، کیونکہ پچھلے 1.25 سال سے تو آپ ہی پروسیکیوٹر تھے. تو اس صورت میں آپ کو اس رستے سے ہٹ جانا چاہیے، ریزائن کر کے آپ جا کے پھر اس صورت میں آزاد وکیل کے طور پر بشک آپ ان کے وکیل بن کے وہ ڈیفینڈ کریں. لیکن جب تک آپ اٹارنی جنرل ہیں آپ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے. رہا بات دوسری جو آپ نے فرمائی کہ آیا اس کا ریفرنس ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بڑا واضح قانون ہے کہ کسی جج کے خلاف اس کے فیصلے کی بنیاد پر ریفرنس نہیں کیا جا سکتا. فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، قانونی بھی ہوتے ہیں، جب قانون سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، لیکن
یہ فریڈم، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہوگا اگر فیصلوں کی بنیاد پر ریفرنس کیے جائیں. اس لیے یہ تو جو بات انہوں نے کی ہے بالکل ایک سیٹل لا کے خلاف کی ہے. اچھا، کیا تعصب کی بنیاد پہ ریفرنس ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو گھسیٹنے والی بات ہے، اس سے تعصب ظاہر نہیں ہوتا جج صاحب کا؟ نہیں، جج صاحب کا تعصب تو بظاہر اس میں کوئی کسی قسم کی ان کا کوئی لنک نظر نہیں آتا مشرف صاحب کے ساتھ. اور یہ ایک فیکچول بات ہے کہ آیا کسی کا تعصب یہ باعث ہے یا نہیں ہے، یہ تو فیکچولی ثابت کرنے کی بات ہے. اس میں اگر ایسی کوئی بات تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس پر اعتراض کرتے. کسی نے آج تک اس بینچ میں کسی جج کے باعث کا ذکر نہیں ہوا، تو آج فیصلے کے بعد آپ کیسے اس پر الزام لگا سکتے ہیں باعث کا؟ اس لیے باعث والی بات تو نہیں بنتی. ہاں، ایک غلطی ہو سکتی ہے، کوئی قانون سے تجاوز بات ہو جاتی ہے کسی فیصلے میں، تو اس کا طریقہ کار تو بڑا واضح ہے. اس کا طریقہ کار تو اپیل میں ہے. اپیل ہی، اپیلیٹ فورم ہی اس کو درست کر سکتا ہے. آپ خام خواہ کو اس کو میڈیا ٹرائل نہ بنا دیں ججز کا. آپ اس کا جو صحیح حل ہے قانون اور آئین کے مطابق اس کے مطابق پروسیڈ کریں. نہیں، لیکن مثلا اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ متعلقہ جج کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس ججمنٹ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. ججمنٹ ایک غلط بھی ہو جاتی ہے لا سے. میرے نزدیک اس ججمنٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو. اگر کوئی اور معاملہ ہے جو اس ججمنٹ کے علاوہ ہے، وہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پھر ایک فیکچول میٹر ہے. اس پر اگر کورٹ جو ہے اس پر اگر گورنمنٹ چاہے، لیکن میرے خیال میں آپ ججز کو وکٹمائز نہیں کرتے اپنی ججمنٹ دینے پر. ایکچولی کچھ جو کیری اوے ہو گئے میرے خیال میں وہ کروم ویل کی ایگزامپل کے اوپر، کیونکہ کروم ویل نے بھی آئین سمجھے توڑا تھا برٹن کا، تو وہ اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے، سزا نہیں ان کو دی جا سکی، تو ان کی جو تھی باڈی یا ان کے کو نکال کے اس کو ٹانگ دیا گیا تھا. ایک تاریخی واقعہ ہے. میرے خیال میں جج حضرات تھوڑے سے کیری اوے ہو گئے اس فیصلے کی وجہ سے. وہ بہت پرانی بات ہے، آج سے 400 سال قریب پرانی بات ہے. آج کے دور میں اس قسم کی بات جو ہے یہ کسی بھی مہذب قانونی ادارے کے مطابق نہیں ہے کہ آپ کسی کی لاش کی حرمتی کی بات کریں، کتنا بھی وہ کیوں نہ غلط یا جس نے بہت بڑا جرم بھی کیا ہو، تب بھی کرول اینڈ ان یوزول پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. یہ آج کے دور کی جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے انٹرنیشنلی، جس کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، اس قسم کی کوئی سزا بھی اسے تجاوز کرتی ہے. حامد خان صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا چارٹر آف ہیومن رائٹس کی، اب تو یعنی میرا خیال ہے کہ بہت سارے جمہوری مغربی ممالک میں خاص طور پہ پھانسی بھی ایک چیز ہے جو اس کو بھی ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مستعمل قانون ہے. اب مشرف صاحب نے بھی اپنے بستر عدالت سے کہا کہ میرے خلاف ذاتی وناد ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ دیا گیا. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا پورا. اب اس کے بعد یہ کب تک یعنی کہ یہ واپس لایا جا سکا جس طرح فیصلے میں لکھا گیا مشرف صاحب کو؟ نظامی صاحب اس سوال کا جواب بریک کے بعد لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں. حامد صاحب بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اب سامنے آ چکا ہے کہ وہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف کارروائی کریں گے، یعنی سپریم جوڈیشل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دیں گے، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ اب جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں. حامد صاحب سے میرے خیال نظامی صاحب جان لیتے ہیں. آرٹیکل 209 وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انکمپیٹنسی اور مینٹل پوزیشن، اور پھر ساتھ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ پیرا 66 کو مد نظر رکھتے ہوئے مینٹل کیپیسٹی جسٹس وقار صاحب کی ٹھیک نہیں ہے، اسی کو وہ بنیاد بنا رہے ہیں. جی میں اس کا جواب دوں. جی
جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں فروغ نسیم صاحب نے کو غلطی لگی ہے 209 کو پڑھنے میں. اس میں فزیکل انکیپیسٹی اور مس کانڈکٹ کا ذکر ہے، اس میں کہیں انکمپیٹنس کا ذکر نہیں ہے. تو دو ہی گراؤنڈز ہیں انڈر آرٹیکل 209، دیٹ از مینٹل اور فزیکل انکیپیسٹی اور مس کانڈکٹ. تو مجھے نہیں پتا یہ انکمپیٹنس کہاں سے تیسری گراؤنڈ لے آئے ہیں جو اس ابھی تک تو آئین میں نہیں لکھی ہوئی. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ ججمنٹ فیلڈ میں ہے اور اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا جاتا، اور سیٹ اسائیڈ کرتے وقت سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی ایڈورس کامنٹ یا ایڈورس آبزرویشن نہیں دیتی، تب تک اس ججمنٹ کی بنیاد پر آپ جج کو مس کانڈکٹ میں یا انکیپیسٹی میں آپ نہیں ریفر کر سکتے اس کی ریموول کے لیے. یہ بنیادی بات ہے اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز بات ہے کہ ججمنٹ صحیح غلط جو بھی ہو اس کی بنیاد پر جج کو کبھی ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا جاتا. ہاں ایک صورتحال ہو سکتی ہے جب اپیل آتی ہے، اپیل میں یہ آرڈر سیٹ اسائیڈ اگر ہوتا ہے اور اس مخصوص پیرے کے بارے میں اگر سپریم کورٹ کوئی ایسی آبزرویشن دیتی ہے جو لا منسٹر صاحب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کو دینے کا اختیار نہیں ہے، اپیلیٹ باڈی کو صرف ہو سکتا ہے، تو وہ اگر دیتی ہے آبزرویشن تو پھر اس کے بارے میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ ججمنٹ کے اوپر اپنی ججمنٹ دے کر اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. یہ جج ہے، ان کو آرٹیکل 209 کی سیکیورٹی حاصل ہے، اس لیے ان کے ٹرائل سے پہلے ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا 209 کے تحت کارروائی ہوگی. ابھی تو زیادہ سے زیادہ یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں صدر کو کہ یہ ہوا ہے، ججمنٹ کا یہ حصہ ہے، اس پر ہمیں یہ اعتراض ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ججمنٹ کے حصے کی وجہ سے ان کی مینٹل فزیکل انکیپیسٹی ثابت ہوتی ہے، آپ اس کا ریفرنس بھیجیں. پھر پریزیڈنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آفٹر ڈیو انکوائری کہ ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرائیں یا کچھ کرائیں اور پھر کہیں وہ بھیج سکتے ہیں. آپ نے کیسے پرزیوم کر لیا کہ یہ آپ ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، کس بنیاد پر آپ اس کی مینٹل فزیکل انکیپیسٹی کے بارے میں ایک ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ بھی جذبات میں اسی طرح بہہ گئے ہیں جس طرح اور بہتے جا رہے ہیں. میرے نزدیک اس میں ہم سب کو جو ہے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے معاملات جہاں تک مین ججمنٹ کا تعلق ہے، جہاں تک اس کے ورڈکٹ کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ ایک ویلڈ چیز ہے جب تک، اور ان فیلڈ ہے جب تک اس میں سیٹسفائی نہیں ہوتی. جہاں تک ایک ایکسٹرا آبزرویشن جو دی گئی ہے جس پر میرے بھی تحفظات ہے، کسی بھی قانون کے تحت میں نے بھی یہی کہا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے برعکس ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی تب دیکھا جا سکتا ہے جج کے خلاف اگر اپیل میں کوئی آبزرویشن آئے. حامد خان صاحب، میرا اب سوال یہ ہے کہ کور کمیٹی کی میٹنگ اور آج کی فروغ نسیم اور انور منصور صاحب کی باتوں کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ حکومت جو ہے اس معاملے میں اب بالکل یو ٹرن لے لیا خان صاحب نے کہ وہ پروسیکیوشن نہیں بلکہ ڈیفینس ہے. کیا یہ میرا امپریشن درست ہے؟ دیکھیے، میں ابھی تک یہ نہیں کہوں گا کہ خان صاحب نے یو ٹرن لیا، کیونکہ ابھی تک خان صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی جو مشرف کو سپورٹ کیا ہو. ابھی تک تو محتاط انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ اٹارنی جنرل نے، یہ لا منسٹر نے، جو در حقیقت پروسیکیوٹر ہیں قانونی طور پر، انہوں نے یہ بیان دیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بالکل نامناسب ہیں، کیونکہ آپ کا رول ہی نہیں ہے ڈیفینس کا. آپ کیسے مشرف کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے ہیں جبکہ آپ کا کام تو ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے قانون اور آئین کے تحت. تو وہ میرے نزدیک وہ جذبات غیر ضروری، ان کا پرانا تعلق ہوگا کیونکہ مشرف کے یہ دونوں وکلا رہ چکے ہیں، وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کیپیسٹی کو انہیں اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور ان سے ہم بہتر توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آفیسز کی، جو کہ آئینی آفیسز کی، اس کی ایک جو گریس
اور اس کی جو ضروریات ہیں یہ قانونی حیثیت ہے اس کو قائم رکھیں گے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں ایک اگر کوئی سلپ ہوئی ہے جج سے, کوئی بات زیادہ کہہ دی ہے جو میں خود بھی تحفظ رکھتا ہوں کہ انہیں یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا, اس سے ساری ججمنٹ ویشیٹ نہیں ہوتی کہ سزا کو ایکسیسو دے دی گئی. وہ اپنی جگہ ججمنٹ اپنی جگہ قائم ہے, وہ قائم رہے گی جب تک کہ اپیل میں اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کیا جاتا. اچھا یہ بتائیے اب ذرا فیصلے کے جزیات پہ بات ہو جائے, تفصیلی فیصلہ ہے. جی جی. وہ اس میں کہا گیا کہ یہ جو سہولت کار والی بات چل رہی ہے کہ یہ اس میں کور کمانڈر جو اس وقت تھے وہ بھی انہوں نے بھی ایکویز کیا اس کو, اس کے ساتھ چلے. پرائم منسٹر جو تھے, پرائم منسٹر بھی تھے وہ بھی, یعنی شوکت عزیز صاحب وہ بھی ساتھ تھے اس کے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر تھوڑے سے آگے چلے جائیں تو مشرف کو باہر نکالنے میں پاکستان سے اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی, تو ٹیکنیکلی وہ بھی سہولت کار تھے. تو یہ تو بہت بڑا, پھر پارلیمنٹ جو ہے اس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا, بلکہ اس کی سپورٹ میں 7 نومبر کو ایک قرارداد جو ہے وہ پاس کر دی, اور بعد میں بھی آنے والی پارلیمنٹ نے اس کو کنڈون کر دیا. تو یہ تو ایک پنڈوراز باکس ہی کھل جائے گا کہ آپ کس کو اس میں ملوث پائیں گے. پھر جی پہلی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ بعد میں آئی 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں, اس نے کبھی بھی اس ایمرجنسی کو یا پی سی او کو یا اوتھ آف آفس آرڈر کو کبھی بھی انڈورس نہیں کیا. وہ صرف اس وقت آؤٹ گوئنگ پارلیمنٹ تھی جو کہ جس کی مدت ختم ہو رہی تھی نومبر میں, وہ آخری 10-15 دنوں میں تھی. تو اس نے چونکہ اس وقت سارا دباؤ جو تھا وہ مشرف کا تھا. اصل تو اس سارے چیز میں کردار کون ہے؟ اصل کردار تو مشرف خود ہے, کیونکہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی تھی, ڈے ٹو ڈے چل رہی تھی کہ کیا وہ وردی میں صدر لڑنے کا مجاز تھا آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت. اور کافی دن اس پہ بحث ہو چکی تھی, میں نے بھی کچھ دن بحث کی تھی, پھر بعد اصلاح صاحب بھی بحث کر رہے تھے, پھر گورنمنٹ کے وکیل بھی کر رہے تھے, اس وقت کے اٹارنی جنرل بھی کر رہے تھے. اس وقت ایک شب خون مارا گیا ان ججز کو جو کیس سن رہے تھے, ان سب کو پابند سلاسل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا, پھر اپنے گھروں میں وکیلوں کو اریسٹ کر لیا گیا, اور جو کچھ بھی وکیل ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ڈیٹین ہوئے ہیں, باقیوں کو انڈر گراؤنڈ چلے گیا ہے. بڑے ظلم کی داستان ہے پوری 3 نومبر کے بعد کی. تو یہ معاملہ آج لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ کو بھلانے کی, یہ بھلائی نہیں جا سکتی, وہ اپنی جگہ قائم ہے. تو وہ بہت بڑا جرم تھا جو انہوں نے کیا 3 نومبر کو, جس طرح سے اس پہ ذرا مزید بھی اپنی صرف اپنی صدارت بچانے کے لیے. حامد صاحب اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یہی میرا بات کر رہا تھا کہ سیاسی جو اس کے جی بالکل. اور یہ دوسرا جو آرٹیکل 209 کی بات کی ہے انہوں نے, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حامد خان صاحب بالآخر وزیر قانون جو ہیں, ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ آرٹیکل 209 کے تحت جو جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جایا جائے گا. یہ بتا دیں جو تشریح انہوں نے کی ہے آرٹیکل 209 کی, آپ کی نظر میں بھی کیا وہی ہے؟ اور اگر وہی ہے تو یہ فیصلوں سے, ڈیسیجن سے مینٹل کیپیسٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کسی جج کے خلاف اس بات پر 209 میں کارروائی نہیں ہو سکتی کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ دیا ہے, یہ فیصلے میں کوئی سکم قانونی اور واقعاتی رہ گیا ہے. اس لیے اس بنیاد پر تو آپ ریفرنس بھیج ہی نہیں سکتے, وہ واضح طور پر آئین کے اور قانون کے خلاف ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ججمنٹ کا کون سا حصہ جو ہے
وہ اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ریفرنس بھیج سکیں. یہ تو صرف جب معاملہ اپیل میں جائے گا. اگر وہاں پر سپریم کورٹ کو آبزرویشن دیتی ہے ایز اپیلیٹ کورٹ, تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. فی الحال جب تک یہ فیصلہ قائم ہے, جب تک یہ فیصلہ اپیل میں سیٹ اسائڈ نہیں ہوتا, اور اپیل میں بھی جب تک کوئی اس قسم کی سپریم کورٹ کی آبزرویشن ایڈورس نہیں آتی, تب تک آپ 209 کو لا ہی نہیں سکتے. اب بات رہ گئی کہ 209 میں لکھا کیا ہے. انہوں نے کہا تھا انکمپیٹنس لکھا ہوا ہے. انکمپیٹنس کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر کسی جج کے خلاف تعزیبی کارروائی ہو سکتی ہے. ایک کہا ہے فزیکل اور مینٹل انکیپیسٹی, ایک یہ بنیاد ہے. دوسری ہے مس کانڈکٹ ایز اے جج. تو یہ جو معاملہ ہے جس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے, یہ نہ مینٹل اور فزیکل انکیپیسٹی سے تعلق رکھتا ہے, اور نہ ہی اس ججمنٹ کو لکھنا کوئی مس کانڈکٹ ہے. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ آئین اور قانون کے تحت اپیل میں اس کے اوپر جو بھی اپیلیٹ کورٹ کرے گی یہ اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. آپ کے تو ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اس ججمنٹ کے اوپر ججمنٹ اپنی نہیں دے سکتے. وہ ججمنٹ کے اوپر اگر کوئی اور ججمنٹ دے سکتا ہے تو وہ اپیلیٹ کورٹ دے سکتی ہے. لا منسٹر کا یا کسی اٹارنی جنرل کا کسی کا کام نہیں ہے کہ اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر اپنی ججمنٹ صادر کرنا شروع کر دے. ٹھیک. اچھا حامد خان صاحب, یہ آپ نے اشارہ بھی کیا, جنرل پرویز مشرف ایک سیاستدان بھی ہیں. انہوں نے پارٹی بنائی اپنی آل پاکستان APML, آل پاکستان مسلم لیگ. الیکشن بھی لڑے, الیکشن جیتے بھی وہاں سے, سوات سے یا کسی جگہ سے, وہ چترال سے الیکشن جیتے تھے. تو آیا یہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے, کیا اس کے مطابق کوئی بھی جرنیل جو اب ریٹائر ہو کے سیاست میں آتا ہے تو اس کو سیاستدان تصور کیا جائے گا یا اس کو ریٹائرڈ جرنیل کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا انڈر دا لا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ فوج سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو ایک ریٹائرڈ شخص ہے, چاہے وہ سول سروس سے بھی ریٹائر کیوں نہ ہوا ہو. اگر وہ کوئی فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوتا ہے تو وہ بھی ریٹائرڈ آدمی ہے. 2 سال کے بعد جنرل ریٹائر ہو کر بھی سیاست کر سکتا ہے, 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد سول سرونٹ بھی کر سکتا ہے. پھر وہ ایک عام شہری ہوتے ہیں جن کو سارے وہ عام شہری والے حقوق حاصل ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو سروس کے دوران جو ان کی ایک حیثیت رہی ہوگی اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتے. وہ اپیل کر سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپیل کرے, لیکن اپیل کرنے سے پہلے واپس پاکستان آ کے عدالت کے سامنے سرنڈر کرے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ واپس آ کے. اب اپیل کے لیے تو عموماً جو ملزم ہے اس کا ہونا لازمی ہے, تو اب کیا پرویز مشرف جو ہیں ان کے بغیر یا طبی بنیادوں پہ ایک روایت سیٹ ہے, نواز شریف صاحب مجرم ہو کر بھی باہر چلے گئے طبی بنیادوں پہ, تو اس بنیاد پہ سپریم کورٹ ان کی اپیل منظور کر سکتی ہے, سن سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے اگر وہ میڈیکلی کچھ ثابت کریں, لیکن ایک دفعہ آئیں تو صحیح نا. وہ بھی نواز شریف صاحب بھی یہاں سے گئے ہیں اجازت لے کے, یہ تو بغیر اجازت کے گئے ہیں اور 3.5 سال سے ایبسکاؤنڈر ہیں اور وہ فیس نہیں کر رہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے ملک آئیں, اپنے جس ملک کے اپنے آپ کو سربراہ کہتے رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس ملک میں آ کر عدالتوں کو فیس کرے اور اپنی صفائی پیش کریں. کیسے مجھے موقع نہیں دیا, آپ کو کیسے موقع دیا جاتا؟ آپ تو اس اندر تھے پچھلے 3.5 سال سے, آپ کو اتنے موقع دیے ہیں. اس ججمنٹ میں انہوں نے بارہا ذکر کیا ہے کتنی دفعہ انہیں موقع دیا گیا ہے. اس لیے عدالتوں کے سامنے سب برابر ہیں. خان صاحب بارہا کہتے ہیں 2 قسم کے انصاف نہیں ہو سکتے, کسی بڑے یا مقتدر آدمی کے لیے ایک اور ایک عام اور غریب آدمی کے لیے ایک, یہ نہیں ہو سکتا. یہ صحیح کہتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ حامد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہی جو بہت شکریہ جی آپ کا وقت کے لیے. یہی مطالبہ جو کل کی پریس ریلیز تھی ISPR کی جانب سے, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آئین کے تحت جو ہے وہ انصاف دیا جائے, اور آئین میں انصاف سب کے لیے یکساں ہے. یہ تو سارے معاملات چل ہی رہے ہیں, لیکن وہ جو سیاسی حالات پاکستان کے, شہباز شریف صاحب کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, کوئی خبر ہی نہیں ہے
کہ کدھر ہیں، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے نہ کوئی. نہیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ بھائی جان کے علاج کے بہانے گئے ہوئے ہیں. اب تقریباً 1 مہینہ تو ہو گیا ان کو گئے، وہ زیادہ ہو گئے شاید. جی آلموسٹ اتنے 3-4 ہفتے تو ہو ہی گئے ہیں. آپ بتائیے کہ ملک جو ہے وہ ٹرموائل کا شکار ہے. 2 اداروں کا کلیش جو ہے وہ بالکل واضح ہے، چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، یہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. 48% عوام کے نمائندے. ایک اور بات دیکھیں نا، وہاں بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی جب ان کے اپنا ذاتی مقصد آیا تھا، وہ ان ہاؤس تبدیلی والی. نہیں، وہ جو لانڈرنگ کے بارے میں انہوں نے کی تھی وہاں سے. تو بھائی آپ اس بارے میں وہاں سے کوئی پریس کانفرنس کر دیں، کوئی بیان دے دیں، کچھ کر دیں. منہ پہ زپ لگائی ہوئی انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اگرچہ حسن اقبال نے اور خواجہ آصف کے بیانات دیکھے میں نے، بائی اینڈ لارج پارٹی خاموش ہے. راجہ ظفر الحق نے آج بات کی کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں پارلیمنٹ کا، اس حوالے سے وہ بھی ایک ٹھیک مطالبہ ہے. لیکن جس طرح آئی ایم سوری ٹو سے کہ شیخ رشید سے مجھے اگری کرنا پڑتا ہے یہاں کہ شہباز شریف صاحب کرکٹ کے واقعی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ امیدوار ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ساری اپنے کھیل رہے ہیں جو پتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں مریم ہیں وہ مجبور ہیں، وہ بھی ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں اور ECL پہ ہیں. وہ ذیلی کمیٹی نے کوئی فیصلہ کرنا تھا، وہ ابھی تک لیکن وہ بھی اچھا بچہ بن کے کہتی ہیں میں اچھا بچہ. جی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماضی میں جب یہ بیماری جو ہے نا، اس کے حوالے سے جب حسن نواز کو یقین ہوتی ہے MS ملٹیپل اسکلروسس، انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو وہ ہو گئی ہے. میاں نواز شریف نے مشرف صاحب کو درخواست کی یا بھجوائی. مشرف صاحب نے سعودی عرب کو کہا کہ جی ان کو انسانی ہمدردیوں کے بنیاد پہ جانے دیں، بشرطے کہ یہ وہاں جا کے کچھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں. مشرف صاحب اس معاملے میں ذرا رکھ رکھاؤ والے آدمی، رکھ رکھاؤ کے علاوہ یعنی ویسے وہ ایک ظرف بڑا تھا، ظرف کے علاوہ ایک بہت سارے سیاستدانوں کے مقابلے میں اپنی زبان کے پکے تھے، ڈیسنٹ آدمی تھے ہیں، بلکہ تھے کیا، انہوں نے جانے دیا. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ میاں نواز شریف نے ایسا کھڑکایا مشرف صاحب کو جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اچھا تو اب کی پوزیشن میں اب شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے. واپس آ کے انہوں نے یہاں آ کے سمجھ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی گدی ان کا انتظار کر رہی ہے. آپ شارٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کر کے بلو فرار ہو جائے، یہ پرانی روایت ہے اس فیملی کی. ہاں نواز شریف، شہباز شریف، یہ جو ان کا مفاد آتا ہے یہ کسی کو نہیں دیکھتا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس معاملے میں خیر شاید سارے ہی سیاستدان ایسے ہوتے ہوں، لیکن ان کو تو میں نے دیکھا ہے دور سے، قریب سے. ویسے نظامی صاحب، یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے یہ جو سارے عدالتی فیصلے آئے ہیں، پیپلز پارٹی گو کے عوام کے ساتھ وہ جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ تو کر رہی ہے، حکومت کو بھی کرٹیسائز کر رہی ہے، لیکن وہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ یا اتنا دبنگ یا ایک لیفٹیس جماعت ہونے کا بیان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہے نا کہ ابو کو بچانے کے لیے اب عمران خان صاحب آ گئے. وہ مطلب نہیں، وہ تو کی ہے نا انہوں نے کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ابو بچاؤ تحریک ہے، یعنی زرداری صاحب کو رسپونڈ کیا ہے بلاول صاحب نے کیا. لیکن اس کے علاوہ ان کا سٹینڈ بھی جو ہے نا، لیکن آپ زیادہ اس معاملے میں میرا اپنا خیال ہے کہ 27 کو جب وہ جائے شہادت پر محترمہ بے نظیر لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ ان کو کہنا پڑے گا. نہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا. لیکن نظامی صاحب، پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ یہ بھی ہے، خواہ وہ بھٹو کی پھانسی ہو یا اس کے بعد بے نظیر کی اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کی انڈورسمنٹ ہو، یا زرداری صاحب کو مختلف کیسز میں الجھا کے رکھنا ہو، پیپلز پارٹی کی تاریخ اس طرح نہیں ہے عدالتوں سے ریلیف ملنے کی جتنی شاید نون لیگ کی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ has been treated as a step child تو as compared to the شریفs. لیکن شریف سے تو ابھی بھی ناز و نخرے اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پنجاب سے. لیکن میں ایک اور بات میں آپ کو مزیدار بتاؤں، آپ جی میں بھول نہ جاؤں، خورشید شاہ جو ہیں وہ پہلے خوش قسمت شخص ہیں کہ جب سے نیب آرڈیننس آیا جن کو نیب عدالت نے جن کی بیل لی ہے
یہ احتساب عدالت نے بیل دی ہے جی. یہ پہلی اب نیب اوپر سے مخالفت بھی کر رہی ہے بھرپور. نیا ریفرنس بھی دائر کر دیا. لیکن یہ جو مکمکا والی بات ہے یہ کچھ مجھے اب زیادہ پیپلز پارٹی اور عمران خان کے مکمکا والی بات, کوئی نہ کوئی مکمکا ہے یا کیا کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. نہیں اچھا ایک اور جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 16 دسمبر کو جب ڈیٹیل فیصلہ آیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے, پھر 17 دسمبر کا یہ ڈیسیژن آ گیا, ان سارے معاملات میں پیپلز پارٹی نے ایک درمیان کی لائن رکھی اور اسی پہ بات چیت ہوتی رہی. تو پیپلز پارٹی کیا وہ اپنی تاریخ سے بھی سیکھ لیا کہ آپ دیکھیں یہ جو نا یہ درمیان کی لائن یہ تو آہستہ آہستہ جو ہارڈ لائن تھی, میاں نواز شریف خاموش ہو گئے, مریم خاموش ہو گئی, شہباز شریف صاحب تو کیا کہنا چاہیے وہ ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے اس معاملے میں, وہ بہت شاذ ہی کوئی نہیں, وہ آپ کہا کرتے ہیں نا شیخ جی کا قدم یوں بھی ہے, حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے, لیکن یوں نہیں اب یوں ہی ہیں, ایک ہی طرف قدم ہے. اچھا اسی طرح ادھر بھی بیلنس چل رہا ہے. اب دیکھیے ابھی بھی تو ہے ابتدا, کیا ابھی تو ہے ابتدائش, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مولانا صاحب بھی نہیں نظر آ رہے ہیں, ویئر از ہی, کوئی خبر ہی نہیں ہے. اچھا مولانا کو بیان آیا اس معاملے اور وہ یہ کہہ کہ دسمبر میں بہت کچھ ہونے والا ہے, اور اس کے بعد نہ انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر کچھ کہا. جی کہا کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں کہا. لیک آف اٹ وہ پہلے وہ کہتے تھے کہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا مولانا نے. لیکن اگر جس طرح اپوزیشن میں ستو پیے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے واقعی یہ بڑے آرام سے یہ جو ہے نا یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں اگر واقعی یہ وہ ریویو پٹیشن میں نہیں جاتے اور پارلیمنٹ میں آتا تو یہ منظور ہو جائے. نظامی صاحب اگر یہ بحران اور یہ پہلے آپ کے ہاں اکنامک انسرٹینٹی تھی, پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے, اب یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کی طرف خدا نخواستہ ہم جا رہے ہیں, اگر اپوزیشن ستو پی کے اور حکومت کچھ اچھے سے یو ٹرن لے کے اس کو سیٹل کر لیتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے یہ بہتر ہو جائے گا اس قوم کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں بہت بہتر ہے. یہ نیب قانون میں ترمیم لے آئے, الیکشن کمیشن کے بارے میں کر رہے ہیں, یہ معاملہ طے کریں. باقی ایک بات جو میں صرف کہنا چاہوں گا کہ جو عدلیہ اور فوج کے درمیان کلیش آف انسٹیٹیوشن ہے یہ اچھی چیز نہیں, لیکن دوسری طرف اس کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ عدلیہ واقعی انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لے رہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام سے اتنے, فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.